آج ہم ایک قانونی کیس کا جائزہ لے رہی ہیں جو پہلی نظر میں مطلب بہت سیدھا لگتا ہے۔ جی 2 چیک باؤنس ہوئے اور معاملہ عدالت پہنچ گیا، لیکن ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا 2008 کا ایک فیصلہ ہے، اور جب ہم نے اس کی تفصیلات دیکھی تو اندازہ ہوا کہ اس سادہ سی کہانی کے پیچھے کئی دلچسپ قانونی اور انسانی پہلو بھی ہیں۔ بالکل. معاملہ ہے حافظ نعمان نامی ایک شخص کی گرفتاری سے پہلے ضمانت کی درخواست کا۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عدالت نے آخر ضمانت کیوں نہیں دی۔ بالکل. اور ہمارا مقصد یہاں صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ عدالت ایسے معاملات میں سوچتی کیسے ہے۔ صحیح۔ ضمانت کا فیصلہ صرف کیس کے حقائق پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ملزم کا کردار، اس کی نیت، اس کا رویہ، یہ سب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کیس اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک مالی لین دین کیسے ایک فوجداری مقدمے میں بدل جاتا ہے۔ تو پھر کہانی کی شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ FIR کے مطابق ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، کہانی ایک عام کاروباری لین دین سے شروع ہوتی ہے۔ حافظ نعمان جو ملزم ہیں وہ کمپیوٹرز کا کاروبار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ کنٹینرز کلیئرنس کے لیے رکے ہوئے تھے اور انہیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو انہوں نے شکایت کنندہ یعنی مدعی سے رابطہ کیا اور 15 لاکھ روپے مانگے۔ اور مدعی نے انہیں 8 لاکھ روپے دے دیے، مطلب پوری رقم تو نہیں لیکن ایک بڑی رقم کا انتظام کر دیا۔ جی، اور اس 8 لاکھ روپے کی ضمانت کے طور پر حافظ نعمان نے انہیں چیکس دیے ہوں گے ظاہر ہے۔ جی بالکل 2 چیکس دیے، ہر ایک 4 لاکھ روپے کا۔ عدالتی فیصلے میں ان کی پوری تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ اچھا۔ جی، کہ یہ عسکری بینک ساہیوال برانچ کے چیک تھے اور ان پر 10 اور 16 جنوری 2006 کی تاریخیں تھیں۔ تو بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ معاملہ تھا، بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ سیدھا نہیں رہا ہوگا۔ جب مدعی نے یہ چیک بینک میں جمع کروایا تو وہ باؤنس ہو گئے۔ جی، اور وجہ بتائی گئی اکاؤنٹ میں ناکافی رقم۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے چیزیں سنجیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ بہت ہی اہم موڑ ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چیک باؤنس ہونا ایک سول معاملہ ہے۔ ہاں، کہ دیوانی مقدمہ کرنا پڑے گا پیسے لینے کے لیے۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F اس معاملے کو سیدھا سیدھا ایک فوجداری جرم بناتی ہے۔ اچھا، تو یہ دفعہ 489F کہتی کیا ہے؟ یہ ایک عام مالی ناکامی کو جرم کیسے بنا دیتی ہے؟ یہ دفعہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ چیک کے ڈس آنر ہونے کو صرف ایک مالی ناکامی نہیں بلکہ ایک مجرمانہ دھوکہ دہی سمجھتی ہے۔ اچھا۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ جب آپ کسی کو چیک دے رہے تھے تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، یا آپ ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی بدنیتی کی وجہ سے معاملہ پھر تھانے اور فوجداری عدالت پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے جب 7 اپریل 2006 کو یہ چیک دوبارہ باؤنس ہوئے تو مدعی نے مقدمہ درج کروا دیا۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ سیدھا لگ رہا تھا، چیک دیا، باؤنس ہو گیا، کیس بن گیا، لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ آیا۔ جی، ملزم نے یہ نہیں کہا کہ چیک اس کا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک بالکل مختلف کہانی سنائی۔ جی، یہ دفاعی حکمت عملی کا ایک کلاسک نمونہ ہے۔ ملزم کے وکیل نے عدالت میں مانا کہ چیک حافظ نعمان نے ہی جاری کیے تھے۔ دستخط بھی انہی کے تھے۔ دستخط بھی انہی کے تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ یہ کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ اگر چیک بھی اصلی تھے اور دستخط بھی، تو دفاع کیا تھا؟ ان کا دفاع یہ تھا کہ فریقین کے درمیان ایک بزنس تھا، مطلب ایک مشترکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، جس میں ملزم یعنی حافظ نعمان کو نقصان ہو گیا۔ اچھا۔ اور چونکہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس لیے وہ پیسوں کا انتظام نہیں کر پائے اور چیک باؤنس ہو گئے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی، یہ ایک جائز کاروباری ناکامی تھی۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فراڈ نہیں بلکہ بزنس گون رانگ کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی نقطہ اٹھایا؟ ہاں، انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مدعی کے بیٹے عامر ممتاز قریشی نے لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں ایک اور مقدمہ درج کروایا تھا۔ ایک اور FIR؟ جی، FIR نمبر 110، اور اس کیس میں فریقین کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اچھا۔ ان کے وکیل کا دعویٰ تھا کہ اس سمجھوتے میں تمام پرانے کاروباری معاملات طے ہو گئے تھے اور اب یہ نیا کیس بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ تو ایک مضبوط دلیل لگتی ہے۔ اگر پہلے ہی ایک سمجھوتا ہو چکا ہے تو دوبارہ اسی معاملے پر کیس کیوں؟
बज़ाहिर मजबूत लगती है, लेकिन अदालत ने इस दलील को बिल्कुल कबूल नहीं किया। क्यों? और इसकी वजह कानून की बारीकी में छुपी है। जब अदालत ने पिछले समझौते के कागजात देखे तो पता चला कि आमिर मुमताज़ कुरैशी ने जो बयान दिया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हमारे दरमियान तमाम कारोबारी तनाज़ात हल हो गए। ओह, वाह! ने एक जुमले की कमी ने उनका पूरा दिफा कमजोर कर दिया। बिल्कुल। उस एक छोटी सी तफसील ने मुल्जिम के दिफा की हवा निकाल दी। तो मुल्जिम का दिफा अपनी जगह, लेकिन इस्तिगासा यानी प्रोसिक्यूशन के पास कुछ ऐसे पत्ते थे जिन्होंने केस का रुख ही बदल दिया। जी, उन्होंने मुल्जिम की कारोबारी नाकामी की कहानी पर 2 बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए। वो क्या थे? प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले अदालत को बताया कि मुल्जिम ने पहले खुद एक दरखास्त दी थी जिसमें उसने इल्जाम लगाया था कि ये चेक उसकी चेकबुक से चोरी हुए हैं, एक मिनट, और वो दरखास्त खारिज हो चुकी थी। तो वो अदालत में कह रहा है कि चेक कारोबार के लिए दिए थे, लेकिन उससे पहले वो ये दावा कर चुका है कि चेक चोरी हो गए थे। ये तो बहुत बड़ा तजाद है। यही बात है। इस तजाद ने मुल्जिम की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। एक तरफ आप कहते हैं ये कारोबारी लेन देन था, दूसरी तरफ आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा। जी, कि बस कोई ना कोई कहानी बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। ये तजाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्तिगासा का अगला दाव उससे भी ज्यादा संगीन था। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ इस केस पर बात नहीं की, बल्कि वो मुल्जिम का पूरा माजी ही अदालत के सामने ले आए। जी, और ये जमानत के मुकदमात में एक बहुत ताकतवर हरबा होता है। इस्तिगासा ने दावा किया कि हाफिज नोमान एक आदी मुजरिम है, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर। और इसको साबित कैसे किया? ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, उन्होंने इसको साबित करने के लिए सबूत भी पेश किए। उन्होंने अदालत में इसी नौयत के दीगर मुकदमात की कॉपियां पेश की। अच्छा, किस किस्म के मुकदमात थे वो? एक FIR साहिवाल के थाना फतेह शेर में दर्ज थी, वो भी चेक डिसऑनर होने की, यानी दफा 489F के तहत। एक और FIR लाहौर के थाना गार्डन टाउन में दर्ज थी, जो अमानत में खयानत और मुजरिमाना धमकी के तहत थी। लेकिन किसी का माजी एक नए केस पर कितना असरअंदाज हो सकता है? क्या ये उसूल नहीं कि हर केस को उसके अपने हकायक पर देखना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, जब किसी केस का ट्रायल हो रहा होता है तो माजी के मुकदमात को सबूत के तौर पर पेश करने पर बहुत सख्त कवानीन लागू होते हैं, ताकि जज मुतासिर ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जमानत की समाअत का मकसद अलग है। यहाँ अदालत ये फैसला कर रही होती है कि क्या इस शख्स को तहकीकात के दौरान आज़ाद छोड़ना महफूज है, क्या ये शख्स दोबारा ऐसा जुर्म कर सकता है। अच्छा। और यही वो नुक्ता है जहाँ जमानत का मामला सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं रहता। अदालत यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रही कि क्या इस शख्स ने ये जुर्म किया, बल्कि ये पूछ रही है कि ये शख्स है कैसा। सही। और कानून की नज़र में आपका माजी आपके हाल का एक बहुत बड़ा गवाह बन जाता है, ख़ास तौर पर जब आप अदालत से रियायत यानी ज़मानत मांग रहे हों। तो इन तमाम दलाइल के बाद, जैसा कि हम जानती हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज नुमान की गिरफ्तारी से पहले जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। जी बिल्कुल। आइए अब फैसले की वजूहात को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और वाज़े वजह क्या थी? सबसे पहली और ठोस बुनियाद तो खुद मुल्जिम का अपना एतराफ़ था। उसने अदालत में माना कि चेक इसी ने जारी किए थे। दस्तखत भी उसके थे। जी, और वो बाउंस भी हुए। जब बुनियादी हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हों तो इस्तिगासा का आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो अब बोझ मुल्जिम पर था कि वो साबित करे कि उसकी नीयत खराब नहीं थी। बिल्कुल, और वो ये साबित नहीं कर पाया। लेकिन फैसले में एक और बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है जो मुल्जिम के रवैये से मुतालिक है। जी, और शायद ये केस का फैसला कौन मोड़ था। समाअत के दौरान मुद्दे के वकील ने अदालत के सामने एक पेशकश की। क्या पेशकश थी? उन्होंने कहा कि अगर मुल्जिम वाकई पैसे वापस करना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास यकमुश्त रकम नहीं है, तो वो किस्तों में अदायगी का मंसूबा बना ले। ये तो एक बहुत माकूल पेशकश थी। इससे तो मामला हल हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन मुल्जिम और उसके वकील ने ये पेशकश कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ पैसे ना दे पाना किसी को जमानत से महरूम करने के लिए काफ़ी है? हो सकता है उसके पास वाकई किस्तें देने के लिए भी पैसे ना हो। ये एक बहुत अहम सवाल है, और अदालत ने भी यही देखा। मामला सिर्फ पैसे ना होने का नहीं था, बल्कि नियत का था। जब मुद्दई ने अदालत के सामने किस्तों की पेशकश की
تو یہ ایک طرح سے ملزم کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع تھا۔ صحیح۔ اس کا انکار کرنا عدالت کی نظر میں یہ پیغام دے گیا کہ میں پیسے دینا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ رویہ ایک مالی مجبوری سے زیادہ ہٹ دھرمی اور بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور عدالت نے اس بات کو اپنے فیصلے میں خاص طور پر لکھا کہ ملزم کا یہ رویہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ تو پھر ان قانونی اصولوں کا کیا ہوا جن کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں کہ ضمانت ایک اصول ہے اور جیل ایک استثناء؟ جی، خاص طور پر ایسے جرائم میں جن کی سزا عمر قید یا موت نہ ہو۔ عدالت نے اس اصول کو اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے۔ فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ایک طے شدہ قانونی اصول ہے اچھا۔ کہ جن جرائم پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کی ممنوعہ شک لاگو نہیں ہوتی، ان میں ضمانت دینا ایک اصول ہے اور انکار کرنا ایک استثناء ہے۔ تو اگر یہ اصول ہے تو پھر اس کیس میں ضمانت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کیس کو استثنائی کیا چیز بناتی تھی؟ دو چیزیں، پہلی ملزم کا رویہ، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی قسطوں کی پیشکش کو ٹھکرانا۔ جی، اور دوسری اور سب سے اہم، اس کے خلاف درج دیگر مقدمات کا ریکارڈ۔ اچھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ کیس استثنائی نوعیت کا ہے کیونکہ ملزم کا دیگر اسی نوعیت کے مقدمات میں ملوث ہونا اس کے طرز عمل یعنی کنڈکٹ پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ تو عمومی قانونی اصول کے باوجود اس کیس کے مخصوص حالات میں ملزم کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ بالکل، عدالت نے اس کے ماضی کے ریکارڈ کو اس کے مستقبل کے رویے کا ایک اشارہ سمجھا۔ تو اس پورے جائزے سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس صرف 8 لاکھ روپے یا 2 چیکوں کا نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں۔ یہ ہمیں قانونی نظام کے کام کرنے کا طریقہ دکھاتا ہے۔ خاص طور پر ضمانت کے معاملات میں صرف کیس کے ظاہری حقائق نہیں دیکھے جاتے، نہیں، بلکہ ملزم کی نیت، اس کا رویہ اور اس کا ماضی کا ریکارڈ بھی انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک مالی لین دین جب بدنیتی کے ساتھ کیا جائے تو وہ ایک سول تنازع سے بڑھ کر ایک سنگین فوجداری جرم بن جاتا ہے۔ صحیح۔ عدالت نے یہاں صرف قانون کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود انصاف کے وسیع تر اصولوں پر بھی غور کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا ملزم معاشرے کے لیے خطرہ ہے، کیا وہ اپنے کیے پر نادم ہے، اور کیا اسے کھلی آزادی دینا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا؟ بالکل، اور اس کیس میں ان تمام سوالوں کا جواب نہیں میں تھا۔ اور یہ کیس ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کاروباری دنیا میں ایک جائز کاروباری ناکامی اور مجرمانہ دھوکہ دہی کے درمیان جو قانونی لکیر ہے وہ کتنی واضح ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کسی فرد کا ماضی اس لکیر کو کھینچنے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ایک شخص کی پچھلی غلطیاں اسے مستقبل میں کسی بھی قسم کی قانونی رعایت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتی ہیں، چاہے اس کی موجودہ دلیل میں کچھ وزن ہی کیوں نہ ہو؟ یہ وہ پیچیدہ سوالات ہیں جن سے عدالتوں کو ہر روز نپٹنا پڑتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.